بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہنسانے والی جو گیس ہوتی ہے ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہنسانے والی جو گیس ہوتی ہے اس سے ڈپریشن کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ہنسانے والی بھی کوئی گیس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کریں گے کہ فیس بک نے اپنی سمارٹ واچ جو ہے وہ لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک لانچ کر دی جائے گی، اور چلیے اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ یہ کیسے پیش کی جائے گی، اس میں کیا کیا فیچرز ہوں گے۔ فیس بک واچ اس کا نام رکھا گیا ہے کہ ان کے فیس بک گھڑی۔ اور پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہنسانے والی گیس ہے اس سے ڈپریشن کا علاج کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ نائٹرس آکسائڈ یعنی ہنسانے والی گیس سونگھانے پر شدید ڈپریشن کے ان مریضوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جنہیں ڈپریشن کی دوسری دواؤں سے کچھ خاص فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ تو ناظرین، یہ جو دوا ہے جن کو ڈپریشن والی دوائیاں کھانے سے ان پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، اس کا کوئی علاج نہ مل رہا ہو، ان دوائیوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، تو اس مریض کو ہم ہنسانے والی جو گیس ہوتی ہے نائٹرس آکسائڈ وہ سنگھا کر اس کی ڈپریشن کم کی جا سکتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کی طبی آزمائشوں فیز 2 کلینکل ٹرائلز میں شدید ڈپریشن کے ایسے 24 مریض بھرتی کیے گئے تھے جنہیں ڈپریشن کی کسی بھی دوا سے مناسب افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان مریضوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 2 گروپوں کا بالترتیب 50% اور 25% نائٹرس آکسائڈ والی ہوا 1 گھنٹے تک سونگھائی گئی۔ تیسرے گروپ کو نائٹرس آکسائڈ کے نام پر 1 گھنٹے تک کوئی اور بے ضرر گیس سونگھائی گئی۔ یہ عمل صرف ایک بار کیا گیا، جیسے 30 دن کے وقفے سے 3 مہینوں تک دہرایا جاتا رہا۔ ان طبی آزمائشوں سے معلوم ہوا کہ 50 اور 25% نائٹرس آکسائڈ والی ہوا سونگھنے والے رضاکاروں کو تقریباً ایک جیسا فائدہ ہوا، اور دونوں گروپوں کے بیشتر مریضوں ڈپریشن کی شدت بہت کم رہے گی۔ یہی نہیں بلکہ نائٹرس گیس کے مفید اثرات کئی ہفتوں تک برقرار رہے۔ ایسے ہی کچھ اہم تجربات 2015 میں بھی کیے گئے تھے، جب 50% ارتکاز والی ہنسانے والی گیس سے ڈپریشن کے مریضوں کو فوری اور بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ البتہ بعض مریضوں نے متلی اور سر چکرانے جیسی شکایات بھی کی تھیں۔ تازہ آزمائشوں میں انہی تجربات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا 25% ارتکاز والی نائٹرس آکسائڈ گیس سونگھانے سے مریض پر پڑنے والے اثرات میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ آزمائشیں محدود پیمانے کی ہیں، لیکن ان کے نتائج بہت غیر معمولی ہیں، جو ظاہر ہوتے ہیں کہ 25% ارتکاز والی نائٹرس آکسائڈ سے بھی ڈپریشن کے مریضوں کو وہی فائدہ پہنچا جو 50% ارتکاز والی نائٹرس آکسائڈ لینے والے مریضوں کو ہوا تھا۔ البتہ نائٹرس آکسائڈ کے کم ارتکاز کی صورت میں اس علاج کے ضمنی اثرات سائیڈ ایفیکٹس جس کو کہتے ہیں بھی نمایاں طور پر کم کیے گئے تھے۔ آن لائن ریسرچ جرنل سائنس ٹرانسلیشنل میڈیسن کے تازہ شمار میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ نتائج بہت غیر معمولی اور امید افزا ہیں، لیکن ہنسانے والی گیس کو ڈپریشن کا باقاعدہ علاج قرار دینے سے پہلے وسیع تر طبی آزمائشوں یعنی فیز 3 کلینکل ٹرائل کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ نے سنا کہ ہنسانے والی جو گیس ہوتی ہے اس سے ڈپریشن کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور ان کو طبی سائنسدانوں نے ان پر مختلف طریقے سے تجربات کیے گئے۔ ان کے 3 گروپس بنائے گئے جن پر الگ الگ سے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ ایک گروپ کو 25% نائٹرس آکسائڈ دی گئی تھی، اور دوسرے گروپ کو جو ہے 50% نائٹرس آکسائڈ دی گئی۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ 25% اور 50% والے دونوں مریضوں کو ایک ہی جتنا ان میں جو ہے فائدہ ان کو پہنچا ہے۔ تو ان میں یہ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی
جو کہ جن مریضوں پر ڈپریشن کی میڈیسن اثر نہ کر رہی ہوں تو ان پہ یہ تجربات کیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین ان کے ساتھ ایک اور خبر بھی آپ کو شاید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فیس بک نے اپنی سمارٹ واچ لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ نیکسٹ ایئر میں لانچ کر دی جائے گی، یعنی کہ 2022 میں یہ لانچ کر دی جائے گی فیس بک واچ۔ تو آئیے اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز رکھے گئے ہیں، اور اس فیس بک واچ کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ چلیے، فیس بک کی سمارٹ واچ ہر برس فروخت کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ فیس بک کی سمارٹ واچ اگلے برس فروخت کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ اگرچہ فیس بک نے اس کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن ٹیکنالوجی کی بھیدی ماہرین اور ویب سائٹس نے اس کے اگلے برس فروخت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ناظرین، فیس بک نے اس چیز کی خبر جو ہے ہمیں شائع نہیں کی۔ تو جو ماہرین ہوتے ہیں نا، بھیدی ان کو کہتے ہیں کہ جو ایک کام میں گھسے ہوئے ہوں، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہو، اور ویب سائٹس والوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ فیس بک اگلے سال اپنی فیس بک جو واچ ہے وہ لانچ کر دے گی، اور انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے۔ فیس بک نے اپنے ہارڈ ویئر کے کئی اعلانات کیے ہیں، جن میں ویڈیو کال کا دستی آلہ، AR مطلب آگمنٹڈ ریئلٹی، اینک اور ورچوئل ریئلٹی کے لیے ایکیولس ہیڈ ڈسپلے شامل ہیں۔ لیکن ایک پوسٹ سے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ فیس بک سمارٹ واچ پر کام کر رہا ہے، جس کا ثبوت آگے آ رہا ہے۔ مشہور ویب سائٹ دی ورج کے مطابق فیس بک سمارٹ واچ میں 2 کیمرے نصب ہوں گے۔ ان کی بدولت صارف تصویر اور ویڈیو بنا سکیں گے، پھر ان تصویر اور ویڈیو کو فوری طور پر انسٹاگرام اور فیس بک پر پوسٹ کیا جا سکے گا۔ دی ورج نے اس تفصیلات میں بتاتے ہوئے کچھ یوں لکھا ہے: اگلی جانب لگا 1080 میگا پکسل کیمرہ ویڈیو کالنگ کے لیے مختص ہوگا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ ایک موبائل سے بھی اس کی بہت ہی ہیوی ریزولوشن کیمرے کی رکھی گئی ہے کہ اس میں 1080 میگا پکسل کا کیمرہ لگایا جائے گا، اور 2 کیمراز لگائے جائیں گے۔ جیسا کہ موبائل میں فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے اور بیک کیمرہ ہوتا ہے، اس سے آپ ویڈیوز بنانا چاہیں، پکچرز بنانا چاہیں، اور فیس بک واچ سے ڈائریکٹلی بھی فیس بک جو واچ ہوگی اس کے اندر اینڈرائڈ ایپس ہوں گے، اس سے آپ فیس بک پر، انسٹاگرام پر ڈائریکٹلی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی جانب لگا 1080 میگا پکسل ویڈیو کالنگ کے لیے کیمرہ جو ہے مختص کر دیا جائے گا۔ واچ کو خاص سے الگ کیا جا سکتا ہے، واچ کو خانے سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پشت والا کیمرہ سامنے کی ویڈیو یا تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوگا۔ پشت مطلب آگے والا جو کیمرہ ہوتا ہے۔ گھڑی کا فریم دھاتی ہے جس پر واچ فٹ ہو سکتی ہے اور الگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جیسے کہ گھڑی ہم عام روٹین میں جو پہنتے ہیں گھڑی، اس کی ایک چین الگ ہوتی ہے، اور چین کے ساتھ ہی وہ جو واچ ہوتی ہے اس کی مشین ہوتی ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سسٹم کچھ اس طرح کے رکھا ہے کہ آپ ان کے جو چین ہوگی وہ الگ بھی کر سکتے ہیں، اور واچ کو بھی الگ کر سکتے ہیں، الگ الگ کر کے آپ جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو گھڑی کا فریم دھاتی ہے جس پر واچ فٹ ہو سکتی ہے اور الگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس واچ کو بیک پیک یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پر سامنے کی جانب بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فیس بک کئی کمپنیوں سے معاہدہ بھی کر رہا ہے۔ جیسے کہ ناظرین، ہم ایک کلپ بورڈ لیتے ہیں، کلپ بورڈ ایسا سمجھ لیں کہ جس پر ایک موبائل ٹرائیپوڈ جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، اس پہ ہم موبائل وغیرہ ہینگ کر کے ویڈیوز وغیرہ بنانا چاہیں، یا اپنی گاڑی میں وہ موبائل ہینگ کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حساب ہوگا۔ اگر وہ واچ آپ الگ کر لیں، اس کو ایک کیمرے والی جگہ پہ فٹ کر دیں، جو کیمرے والا ٹرائیپوڈ ہے اس پہ فٹ کر دے ہوئے آٹومیٹک جو ہے ویڈیو، آپ اس سے بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ فیس بک نے اشارہ کیا ہے، اگر فیس بک نے باضابطہ طور پر اپنی سمارٹ واچ کا اعلان نہیں کیا، لیکن کمپنی میں AR/VR تحقیق کے سربراہ
एंड्रियो बोस वर्थ ने अपनी एक ट्वीट में लिखा, हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसका एहसास हकीकी हो। इनमें अडाप्टिव इंटरफेस और हैप्टिक महसूस करवाने वाले निज़ाम भी शामिल हैं। और हाँ, हम कलाई पर बांधे जाने वाले आलात पर भी गौर कर रहे हैं, जो कि फेसबुक ने एक इशारा दिया है कि हम कलाई पर बांधने वाले आलात पर भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब यही ज़ाहिर होता है, जैसे कि भेदी माहिरीन और वेबसाइट्स ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है, इस वजह से दावा किया है क्योंकि फेसबुक ने उन्हें इशारा दिया है कि कलाई पर बांधने वाले आलात पर भी गौर कर रहे हैं, मतलब कि फेसबुक वॉच आप कह सकते हैं। इस साल के शुरू में भी फेसबुक ने कलाई पर इस्तेमाल की जाने वाली AR इजाद का जिक्र किया था। AR ये इसी वॉच का जिक्र किया जा रहा है और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये स्मार्ट वॉच ही हो सकती है। एक बात ये भी है कि स्मार्ट वॉच इलेक्ट्रोमायोग्राफी या EMG निज़ाम से भरपूर होगी, जिसमें हाथों के अज़लात की बरकी सिंगल को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह यह स्मार्ट वॉच वक्त बताने से भी कहीं आगे की सहूलियत पेश करेगी। एक खबर ये भी है कि फेसबुक स्मार्ट वॉच का सादा और गैर AR वर्जन अगले साल पेश किया जाएगा। इसके बाद AR फीचर्स शामिल होंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है और शायद कीमत $400 होगी। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही अच्छी वॉच होगी अगर ये लॉन्च की जाती है, क्योंकि ये एक वॉच होने के साथ साथ मोबाइल का किरदार भी अदा करेगी। जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप्स मौजूद होते हैं, मोबाइल कैमराज मौजूद होते हैं फ्रंट पे और बैक पे भी, इनका भी यही काम होगा इनका। और क्योंकि फ़ेसबुक ने लॉन्च किया है तो उसमें फ़ेसबुक लाजमन होगी और इंस्टाग्राम वगैरह भी होंगे। तो आप वीडियोस बनाने के साथ साथ डायरेक्टली वे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो फेसबुक ने इस चीज़ का इशारा किया है कि हम कलाई पर बांधने वाले जो है आलात की इजाज़त भी कर रहे हैं, इन पर जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही इनको लॉन्च किया जाएगा और अगले साल भेदी माहिरीन ने इसकी चीज़ का एतराफ़ किया है, दावा किया है कि अगले साल तक फ़ेसबुक अपनी ये वॉच लॉन्च कर देगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। हमारी आने वाली न्यू वीडियोस और इस तरह की और अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए और इस तरह की और अच्छी टेक्निकल वीडियोस मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।